الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی حشر میں رسوا کرنے والے اعمال کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے نماز آتی ہے، جو کہ نماز کو ترک کر دیتا ہے، کوئی بھی نماز نہیں ادا کرتا، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ نماز اسلام کا بہت اہم رکن ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ تو جو کوئی جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ اور بھی زیادہ نوافل ادا کرے، تہجد ادا کرے، اشراق ادا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ نصیب ہوگا۔ تو میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جس نے نماز ترک کر دی، گویا کہ وہ آخرت میں رسوا و ذلیل ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ سورۃ القلم آیت نمبر 42-43۔ تو ترجمہ یوں ہے، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی۔ دنیا میں یہ سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے، تو یہ انکار کر دیتے تھے، تو اس وقت ایسے لوگوں کو کیا حل ہوگا؟ وہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی سجدہ نہیں کرتے تھے تو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکے گی کہ سب ایمان والے سجدہ میں گر جائیں گے، تو ایسے لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، سب کو نماز کے پابند بنا دے۔ قیامت کے روز میدان حشر میں لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے رہے ہوں گے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، جبکہ بے نماز سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان سے سجدہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی، اور یوں سارے لوگوں کے سامنے بے نماز، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، سارے اہل ایمان سجدہ میں گر پڑیں گے، دکھاوے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے جو لوگ دنیا میں پڑھتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پشت کو تختہ بنا دیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور یوں حشر میں بے نماز اور منافق ساری مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو یوں تو ہر ایک کوئی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اسلام کے جو 5 رکن ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس کے رکن جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ سونے کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ یہ حدیث مبارک ضرور سن لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور ان سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ 50,000 سال تک انہیں یہی سزا ملتی رہے گی۔ جو شخص اونٹوں، گایوں یا بکریوں وغیرہ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسے میدان حشر میں اونچے منہ لٹکا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ یا گائے یا بکریاں خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں تلے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے،
گائیں یا بکریاں سینگوں سے ماریں گی، یہ سلوک 50,000 سال تک اس سے ہوتا رہے گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو دیکھ لیں، صرف سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ نہیں بلکہ جانوروں کے اوپر، پیسوں کے اوپر، مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ہر ایک مسلمان کو یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو سود کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبر سے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے کسی کو چھو کر باولا کر رکھا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اسی باولا پن کی حالت میں سود خور میدان حشر میں پہنچے گا اور 50,000 سال کا عرصہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں رہے گا۔ تو اس دنیا میں کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے سال کی زندگی ہے؟ کوئی 5% ہوگے جو 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہوں گے، ورنہ 100 سال سے کم ہی ہوتے ہیں کہ فوت ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی زندگی پاتے ہیں۔ کوئی تو 50 سال کا یا اس سے بھی کم کا فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ 50 سال تک گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں، 20 سال تک، 2 سال، 6 مہینے تک گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو 5,000 کا جو عرصہ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اس دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ اور قتل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قاتل اور مقتول حشر میں اس طرح آئیں گے کہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر اور پیشانی ہوگی، مقتول کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ مقتول اس سے گھسیٹتے گھسیٹتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب لے جائے گا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اور جو ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص ظلمن کسی سے زمین چھین لے، قیامت کے روز اتنی زمین 7ویں زمین تک اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو سرکاری خزانے میں خردبرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ساتھ فرمایا، دیکھو قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بل بلا رہا ہو۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبکدوش فرما دیا۔ یہ طبرانی میں موجود ہے۔ تو سرکاری خزانے سے لوٹا گیا مال ثبوت کے طور پر لوٹ مار کرنے والوں کے کندھے پر ہوگا، جسے ساری دنیا دیکھے گی، اور یوں لوٹ مار کرنے والوں کی سر عام ذلت اور رسوائی کا اہتمام ہوگا۔ تو سرکاری خزانہ ایک امانت ہوتی ہے، اس میں سے خیانت نہیں کی جائے گی۔ جو کوئی خیانت کرے گا وہ حشر والے دن سے ڈرے، اور حشر والے دن کی ذلت اور رسوائی سے ڈرے، اور اسی جہان میں سے چاہیے کہ توبہ کر لے۔ ظلم کے بارے میں ارشاد مبارک ہے، ظلم قیامت کے روز تاریکیاں ہوں گی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ظالم لوگ حشر کا سارا عرصہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کوئی مددگار اور سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ تکبر کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جس وجہ سے ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو اس جہان میں تو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں، بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی حالت کیا ہوگی کہ چیونٹیوں کی مانند وہ ہو جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ عہد شکنی کرنا یعنی وعدہ خلافی کرنا، اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ عہد شکنی کرنے والا یعنی وعدہ خلافی کرنے والا شخص میدان حشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیٹھ میں جرم کے مطابق چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگا ہوگا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ ہر آدمی کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا فلاں آدمی نے کس درجہ کی عہد شکنی کی تھی۔ بغیر ضرورت کے کسی سے مانگنا، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے مستغنی یعنی کہ امیر یعنی کہ طاقت ہونے کے باوجود یعنی استطاعت ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگا، وہ قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے نشان کی طرح ہوگا۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور نمبر 11، ریا اور نمائش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا اور نمائش کرنے والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان حشر میں دی گئی سزا کی خوب نمائش اور ریا کریں گے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔
نمبر 12، بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنا۔ ارشاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ بعض اعمال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مرتکب افراد کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ وہ اعمال حسب ذیل ہیں: والدین کی نافرمانی، یہ نسائی میں موجود ہے۔ دیوس پن، یہ نسائی میں موجود ہے۔ عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا، یہ بھی نسائی میں موجود ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جنسی خواہش کا مرتکب ہونا، یہ مسلم میں موجود ہے۔ حکمرانوں کا اپنی رعایا سے جھوٹ بولنا، یہ مسلم میں موجود ہے۔ فقیری میں تکبر کرنا، مسلم میں موجود ہے۔ جنگل میں کسی جگہ پانی نہ میسر ہونے کے باوجود مسافر کو پانی نہ پلانا، یہ بھی مسلم میں موجود ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، یہ بھی مسلم میں موجود ہے۔ دولت دنیا کے لیے حکمران کی بیعت کرنا یا ساتھ دینا، یہ بھی مسلم میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑا جرم حق کو چھپانا۔ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کریں گے، نظر کرم نہیں کریں گے۔ حشر والے دن انہیں پاک صاف نہیں کریں گے۔ میدان محشر میں کسی انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کیا ہوگی کہ رحمان و رحیم ذات اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اعاذنا اللہ منہا بکرمہ ومنہ واحسانہ انہ هو الغفور الرحیم۔ تو پیاری بہنوں، لمحہ بھر کے لیے آپ تصور کریں کہ دنیا میں انسان کو اپنی عزت کتنی عزیز ہے۔ انسان ہر اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی عزت پر حرف آ سکتا ہو، اور اگر غلطی ایسی کوئی بھی سرزد ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے سامنے بے عزت نہ ہونا پڑے۔ بعض اوقات حد کے عزت کے معاملات عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور لوگ اپنی عزت کی خاطر لاکھوں اور کروڑوں کے دعوے دائر کر دیتے ہیں، پیسوں تک کی پرواہ نہیں کرتے عزت بچانے کے لیے۔ تو غور کیجئے، آخرت میں جو ان ذکر کی گئی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، خدا نخواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا تو وہ کتنا بے عزت ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی غور کرتا ہے، کوئی فکر کرتا ہے، وہاں آپ کا گناہ سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ کوئی دنیا میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، کوئی ظاہرہ کرتا ہے، سب کے سب بتا دیے جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ہمارا آخرت پر ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی ذلت اور رسوائی کے مقابلہ میں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے کہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر غفلت یا لا علمی کی وجہ سے کوئی شخص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکتا ہے، تو اسے فوراً ایسا برا عمل ترک کر دینا چاہیے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کر لینا چاہیے۔ جو اس سے پہلے گناہ ہو چکے ان پر ندامت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم و کریم غفور الرحیم ہے۔ تو امید ہے رحیم و کریم غفور الرحیم ذات ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمارے اعمال کی ضرور اصلاح فرما دے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مذکورہ اعمال کو ترک نہیں کرتا تو پھر یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز خود اعتراف کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 10۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر بھی دیا، تو ایک ہوتا ہے کہ انسان ڈھیٹ بن کر بے فکر ہو کر نڈر ہو کر غلطیاں کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، آخرت کی فکر نہ کرے، تو وہ یہ ضرور جان لے کہ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، رحمت نظر نہیں فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان برے انجام سے محفوظ رکھے اور حشر میں سوا کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔
آج ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، استغفار کر لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عزم وعدہ کر لیجئے کہ آئندہ کے لیے ہم ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرف نظر کرم نہ کرے گا۔ تو یہ 10 اعمال ایسے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو 10 اعمال ہیں ان کے اوپر نظر ڈالیے اور ایسے اعمال سے توبہ کیجئے جن کی وجہ سے یہ اتنی وعید آئی ہے۔ تو ان کی لسٹ بنا لیجئے، پیپر کے اوپر لکھ لیجئے، کتاب کے اوپر کسی نوٹ بک کے اوپر لکھ لیجئے کہ والدین کی نافرمانی نمبر 1، اور نمبر 2 ہے دیوس پن، نمبر 3 عورتوں کا مردوں سے مشابہت کرنا، یعنی کہ لباس پہننا ایسا لباس جو مردوں جیسا ہو، ان کی عادات کو اپنانا، چال ڈھال کو اپنانا، نمبر 4 بڑھاپے کی عمر میں جنسی خواہش کا مرتکب ہونا، یعنی کہ بار بار ایسے کرتے رہنا گناہ کا کام، اور نمبر 5 ہے حکمرانوں کا اپنی رائے سے جھوٹ بولنا، نمبر 6 فقیری میں تکبر کرنا، نمبر 7 جنگل میں کسی دوسری جگہ پانی میسر نہ ہونے کے باوجود مسافر کو پانی نہ پلانا، نمبر 8 جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، نمبر 9 دولت دنیا کے لیے حکمران کی بیعت کرنا یا ساتھ دینا، نمبر 10 حق بات کو چھپانا۔ تو یہ آل ٹوگیدر 23 اعمال ایسے برے اعمال ہیں جو کہ میدان محشر میں رسوا کن ہوں گے، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو میدان محشر میں رسوا کن اعمال کی لسٹ تھی جو کہ ہم نے جان لی کن کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہمیں میدان محشر میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ 9 میں ہم حشر میں عزت بخشنے والے اعمال کے بارے میں جانیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی حوض کوثر سے محروم رہنے والے 4 جو بد نصیب ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی، پھر اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔